ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جادوگر بوڑھا ہو گیا. جب وہ بوڑھا ہو گیا وہ کہنے لگا اے بادشاہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ کی خدمت مزید انجام نہیں دے سکتا، مجھے کوئی نوجوان لڑکا دیجئے، اس کو میں اپنا سارا علم سکھا دیتا ہوں. بادشاہ نے عبداللہ بن تامر کو حکم دیا کہ اس سے سیکھ لے جادو. عبداللہ بن تامر اس سے جادو سیکھنے جاتے تو رستے میں ایک راہب کا گھر بھی تھا، عیسائی راہب کا، وہ بھی ان کو بٹھا لیتا. کچھ لیٹیگیشن ہوئی تو راہب نے ان کو کہا اگر تجھے جادوگر ڈانٹے تو کہہ دی گھر والوں نے نکلنے نہ دیا، اور اگر گھر والے ڈانٹے تو کہہ دی جادوگر نے آنے میں لیٹ کر دیا، اس دوران میرے سے بھی دین کا علم حاصل کر. وہ دین کا علم سکھاتا رہا، وہ جادو سکھاتا رہا. سیکھتے 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 ایک دن عبداللہ بن تامر باہر نکلے تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا کھڑا ہے اور لوگوں کا رستہ بند ہو گیا، لوگ آنے جانے سے قاصر ہو گئے. رستے کے اندر اژدہا کھڑا ہے اور ان کی طرف دیکھ کے پھنکار رہے. عبداللہ بن تامر نے ارادہ کیا کہ آج میں جادوگر اور راہب کا امتحان لوں گا سچا کون ہے، اور کہا پہلا پتھر اس نیت سے پھینکا اے اللہ اگر راہب کا دین، اس وقت عیسائیت تھی، عیسائیت کا دین سچا ہے تو اس اژدہے کو اس پتھر سے ہلاک کر دے. چھوٹا سا پتھر پھینکا، دعا کی، یہ دعا کی برکت ہے، اس پتھر سے ہلاک کر دے اس اژدہے کو. جیسے ہی پتھر پھینکا اژدہا مر گیا. پورے لوگوں نے ایک قسم کا تالیاں بجانے والا معاملہ ہو گیا کہ اژدہا مر گیا، ایک بچے نے پتھر پھینکا. مشہور ہو گیا عبداللہ بن تامر. اندھوں کے لیے دعا کرتے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، کوڑیوں کے لیے دعا کرتے کوڑ ٹھیک ہو جاتا. اسی بادشاہ کا وزیر اندھا تھا، اس کو بھی خبر ملی، وہ آ گیا، دعا کروائی، ٹھیک ہو گئے. کہا تو وہ شفا دیتا، کہا خبردار میں شفا نہیں دیتا، میں تو اللہ کو یہ کہتا ہوں اللہ یہ تیرا بندہ محتاج ہے، اس کو شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. وزیر کا عقیدہ بھی درست کر کے بھیجا. وزیر جب اپنی آنکھوں کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، بادشاہ نے کہا نظر کہاں سے آئی؟ کہا میرے رب نے لٹا دی ہے. بادشاہ کہنے لگا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں وہ جو غلام کا رب ہے وہی میرا رب ہے. کون سا غلام؟ غلام کو لاؤ. عبداللہ بن اچھا یہ تو میرا جادوگر ہے، اور تیرا جادو اتنا بڑھ گیا تو اندھوں کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے. عبداللہ بن تامر نے کہا تجھے غلط فہمی ہوئی، یہ جادوگری سے ٹھیک نہیں ہوئی، یہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے. جادو کو تو میں ترک کر چکا ہوں، اگرچہ تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. میں رب سے دعا کرتا ہوں تو رب اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. اچھا تم دونوں مل گئے ہو، میرے خلاف سازش کرنے چاہتے ہو اور میری حکومت کو اکھاڑنا چاہتے ہو، پکڑو اس کو ذرا. عبداللہ بن تامر کو، وزیر کو اسی وقت قتل کروایا، اس کے ہم نشین کو قتل کروایا. کہا اس کو بھی جا کے ذرا پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اس کو ذرا عبرت ناک سزا دینا، لوگوں کے سامنے اوپر سے پھینکنا، جن لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ دعائیں رب سنتا ہے. کون سنتا ہے دعائیں؟ اللہ کی قسم رب ہی سنتا ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے خلاف اتنا عرصہ قبل بھی تحریک موجود تھی. یہ کہتا ہے رب دعائیں سنتا ہے، اس کو ذرا پہاڑ سے پھینکو. سبحان اللہ. مستجاب الدعوات تھے عبداللہ بن تامر. جب پہاڑ پہ گئے تو یہ بھی ایک وظیفہ یاد کر لیجئے. کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ ان کے خلاف میری مدد کر جیسے تو چاہا، تو ان سے تو میرے لیے کافی ہو جا، کفایت کر جا ان کے خلاف. زلزلہ آیا، سارے ہرکارے مر گئے. عبداللہ بن تامر پھر بادشاہ کے دربار، کہا اس کو سمندر میں ڈبو آؤ، لوگوں کے سامنے عبرت پکڑے لوگ. پھر یہی دعا پڑی اللہم اکفنیہم بما شئت، پھر بچ کے آگے. اور اب تبلیغ کا ایک آئیڈیا پیدا ہوا اور کہنے لگے اے بادشاہ اگر آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں تو ایک طریقہ ہے، آپ ایک تیر کو کمان میں ڈالیں اور کہیں عبداللہ بن تامر کے رب کے نام پہ چھوڑتا ہوں، وہ تیر مجھے لگ جائے گا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. اس کی عقل پہ پردہ ایسا تھا، مجمع کو اکٹھا کیا اور کہا عبداللہ بن تامر کے رب کے نام سے میں یہ تیر پھینکتا ہوں. جیسے ہی چھوڑا ان کی کن پٹی پہ لگا، وہ شہید ہو گئے. پورے کا پورا مجمع
اور عوام جن کو خوفزدہ کرنے کے لیے وہ شہید کرنا چاہتا تھا وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے کہ ہم عبداللہ بن تامر کے رب کے اوپر ایمان لے کے آ گئے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن تامر اور اس بادشاہ کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا کہ اس بادشاہ بدبخت نے پھر خندقیں کھدوائیں اور وہ سارے کا سارا مجمع چونکہ ایمان لے آیا تھا تو ان کے لیے آگ کی خندقیں کھدوائی اور ان کو کہا آگ میں خود کود جاؤ. ایک ماں دودھ پیتے بچے کو لے کے کودنے لگی تو جھجک گئی کہ بچہ چھوٹا سا آگ میں جل جائے گا. تھوڑی سی رکاوٹ آئی تو بچہ بول اٹھا اے ماں یہ آگ نہیں جنت کا باغ ہے, اے ماں یہ آگ نہیں جنت کا باغ ہے, کود جا. اکیلے عبداللہ بن تامر کی کتنی دعائیں اللہ رب العزت نے قبول کی.